اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 پڑھوں گی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، کہ بے شک اللہ رب العزت کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، وہ گائے ایسی ہو جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، جو نہ زمین میں جوتی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے کھیتی کو پانی پلایا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم تندرست ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے، موسیٰ اب تم نے ٹھیک ٹھاک پتہ بتلا دیا۔ فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، جبکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، اس گائے کے قصے کو وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹجہتی اور ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر یہ بتلاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتلاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتلایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں، تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کے بارے میں علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ وہ کنویں کے آگے، تندرست بھی ہو اور صحیح سلامت بھی ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ غرض یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی ہی گئیں۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی تھی جو تقریباً سنہرے رنگ کی، بے داغ اور جواں تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی، دوسری یہ کہ جس شخص کی گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ اتنے سوال و جواب کے بعد انکار یا مزید کٹجہتی کرنا بھی محال تھا، اور اس کے بعد بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا، حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم پر ہی گائے کو ذبح کرنے کو آمادہ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔